اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نصیحت کرتے وقت اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے نصیحت کرتے وقت مناسب اور موزوں وقت اس کی تلاش کرنی ہے۔ نصیحت کا مقصد تو اصلاح ہے۔ اگر آپ سر عام اس کو بدنام کریں گے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ آپ نے کسی کی شلوار ٹخنے سے نیچے دیکھی، نو ڈاؤٹ گناہ ہے، دو رائے نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوگی یا جو کچھ پہنتا ہے توبہ نہیں کرتا، اسی طرح فوت ہو جاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس بھائی کو پتہ ہی نہ ہو؟ آپ اس کی شلوار دیکھ کے کہیں اوے کافر، اوے فاسق، اوے فاجر، کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ آپ کی ذمہ داری ہے اس بھائی کو اپنائیت دو۔ بتاؤ میرے محترم، آپ پسند کریں گے میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے نیکی لے لی، اگر وہ اونچا کر لے گا اس کی خیر، نہیں کرے گا اس کے لیے دعا کرے، نقصان تو اس نے اٹھانا ہے، آپ تو فارغ ہو گئے۔ لیکن آپ اس بات میں کبھی حق بجانب نہیں ہوں گے کہ آپ نیکی کی بات کرتے وقت اس کو ایک منٹ میں اس کو پتہ بھی نہ ہو جاہل کہہ دے اور کافر کہہ دے، فاسق فاجر کہہ دے۔ جب تک یہ وارث بھی معاشرے سے رکتا، اس وقت تک کبھی نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی جاہل بھی ہو سکتا ہے، کسی کو علم نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھائے، اس کو بتائے۔ اور وہ بولتا تو نہیں ہے بس اوقات، لیکن کہتا ضرور ہے ہلا فہمتنی قبل ان تخاصمنی وان تہاجمنی، کاش تم نے مجھے یہ اتنا کچھ بولنے سے پہلے کچھ سمجھایا ہوتا تو میں موقع ہی نہ دیتا۔ موقع کی تلاش میں موزوں وقت ہو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے بعض نیکی کی بات سارا دن کام کر کے خامد بیچارہ تھک تھکا کے آتا ہے، آتے ہی اس کو 4 سے 6 سننی پڑتی ہیں، پتہ اس وقت لگتا ہے جب اسی دن طلاق ہوئی ہوتی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں میں تو نیکی بہت ہوں، میں تو نیکی کی بات کی تھی۔ نیکی کی بات کرنا اور بات ہے، نیکی کو حکمت و بصیرت کے ساتھ پیش کرنا اور بات ہے۔ اس لیے تیسرا کام یہ ہے کہ آپ وقت جو ہے اس کا خیال کریں۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ان للقلوب شہوہ وإقبالا وإن للقلوب فترة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها۔ جب انسان خوشی میں ہے آپ اس وقت اس کو بات پیش کریں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھکاوٹ میں ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، وہ کیا سمجھے گا؟ اور اس وقت بیچارے کو یہ سوچ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے سوچنا کیا ہے، غصے کی حالت میں ہے، چھوڑ دیں۔ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ اس کو موقع دیں۔ چوتھا کام، نصیحت کرتے وقت امانت کی پاسداری کریں۔ انصح الناس لك من خاف اللہ فیک۔ معمر بن راشد کہتے ہیں سب سے بہترین نصیحت کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ آپ کو نصیحت کرے، ختم، امانت کے ساتھ کہ میں نے آپ کی یہ بات دیکھی سنی ہے تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں، باقی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نصیحت نہیں ہے کہ آپ چینلز پہ بیٹھے ہیں اور دنیا جہان کے جو ہے وہ راز افشا کر رہے ہیں اور آپ اس بات کو نیکی بھی سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم نے وہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا۔ نصیحت اس کو نہیں کہتے۔ نصیحت یہ ہے کہ آپ امانت داری کا پاس کریں۔ اتفاق سے بعض باتوں میں بڑا سبق ہوتا ہے۔ کسی نے پین اٹھا لیا، استاد نے کہا بھی جس کے پاس ہے نکالے، کسی نے نہیں نکالا، کہا سب جو ہیں وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، بس بولنا نہیں ہے۔ استاد نے چپکے سے سب کی تلاشی لی اور پین نکال کے بعد میں کہا بھی بیٹھ جاؤ۔
میں دعا کرتا ہوں جس سے کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف کر دے، آئندہ سے وہ دل میں عہد کر لے کہ نہیں کرنا۔ پین مل گیا، کچھ وقت نکلا، ایک شخص آیا، کہتا میں وہ شخص ہوں جس کی جیب سے وہ پین نکلا تھا، آج میں بہت بڑا افسر ہوں، اس دن کے بعد نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ کبھی چوری کی ہے۔ کہا بیٹا مجھے تو یہ بھی پتا نہیں، جہاں میں نے تمہیں کہا تھا کہ دیوار کی طرف منہ کر لو، میں نے بھی آنکھیں بند کر کے ہی آپ کی تلاش لی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں کس کی جیب سے نکلا۔ کوشش کریں اس بات کی، جب میں کسی کی عزت کی حفاظت کروں گا، میری عزت کی حفاظت میرا رب کرے گا، اور یہی حدیث کا معنی ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اور دنیا کی بے عزتی ایک وقتی بے عزتی ہے، اگر تم کسی مسلمان کے ذاتی کام پہ، ذاتی بات پہ پردہ ڈالو گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت تو یہ کہتی ہے فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ تَحْتَ كَنِفِهِ، اللہ عز وجل قیامت کے دن اسے چھپا کے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ فرمائیں گے اَظَلَمَكَ عَبْدِي، اور مجھے بتا میرے بندے یہ تو نے گناہ کیا کہ نہیں، کہیں میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا لا یا رب، ظلم نہیں کیا، یہ میں نے واقعی گناہ کیے ہیں، سچ بتاؤ یہ تم نے گناہ کیے ہیں؟ اللہ کیے ہیں۔ کہا میرے بندے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو دنیا میں پردہ پوشی کرتا تھا، چپکے سے جنت چلے جاؤ۔ یہ اتنی بلندیوں کے ملنے کے کچھ اسباب بھی ہیں۔ معاشرے کے اندر وائلنس ایک ہے، قتل و غارت، اس سے بڑا وائلنس ہے کہ کسی کو زندہ رہنے کا موقع ہی نہ دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پانچویں بات یہ سمجھائی، جس طرح آپ کو نیت خالص کرنی ہے، پہلے جاننا ہے یہ برائی ہے کہ نہیں، موضوع وقت تلاش کرنا ہے، امانت کی پاسداری کرنی ہے، آپ عزت اور احترام کو کبھی نہ چھوڑیں۔ بھی غلطی ہوگی، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔